آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو سن کر انسان کا دماغ بھی حیران رہ جاتا ہے اور دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں گے آسمان کے مضبوط ڈھانچے کے بارے میں۔ یہ صرف سائنس کا موضوع نہیں بلکہ قرآن کی وہ حقیقت ہے جسے آج جدید تحقیق اور فلکیات بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم روز رات کو آسمان دیکھتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، کہکشائیں روشن نظر آتی ہیں، اور سب کچھ اتنا منظم اور مستحکم دکھائی دیتا ہے جیسے کسی مضبوط نظام کے تحت چل رہا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان گرتا نہیں۔ اتنی بڑی کائنات ایک ترتیب میں قائم ہے۔ یہ سب کچھ ایک طاقتور نظام کے تحت چل رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ایسی بات کرتا ہے جو آج سائنس کے لیے بھی حیرت انگیز حقیقت بن چکی ہے۔ قرآن کا بیان آسمان ایک مضبوط چھت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32۔ یعنی آسمان کوئی بے ترتیب چیز نہیں، یہ کوئی اتفاقی نظام نہیں، بلکہ ایک محفوظ اور مضبوط ڈھانچہ ہے۔ قرآن نے مضبوط چھت کا لفظ استعمال کیا، اور آج سائنس بھی مانتی ہے کہ کائنات واقعی ایک مضبوط ڈھانچے کے ساتھ قائم ہے۔ آسمان صرف خالی خلا نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خلا مکمل طور پر خالی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ خلا مکمل طور پر خالی نہیں۔ اس میں کشش ثقل کا نظام موجود ہے، پوشیدہ مادوی کا جال موجود ہے، کہکشاؤں کا منظم پھیلاؤ موجود ہے، اور کائناتی دھاگوں جیسی لائنیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سائنس آج اسے کائناتی جال کہتی ہے۔ یہ کائناتی جال پوری کائنات کو ایک نظام میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ کائناتی جال کیا ہے؟ جدید سائنس کے مطابق کائنات میں کہکشائیں بے ترتیب نہیں بکھری ہوئیں، بلکہ وہ ایک خاص ترتیب میں موجود ہیں۔ کچھ جگہوں پر کہکشاؤں کے بڑے بڑے گروہ ہیں، کچھ جگہوں پر لمبی لمبی لکیریں ہیں، اور ان کے درمیان بڑے بڑے خالی علاقے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی کا جال ہوتا ہے۔ جدید دوربینوں نے جب کائنات کو گہرائی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کائنات واقعی ایک جال کی شکل میں منظم ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور آسمان کی بناوٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47۔ یہاں دو حیرت انگیز باتیں ہیں۔ آسمان بنایا گیا ہے، اور آسمان پھیلایا جا رہا ہے۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ دریافت سائنس نے جدید دور میں کی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا۔ آسمان کے مضبوط ڈھانچے کا راز کیا ہے؟ سائنس کے مطابق کائنات کو مضبوطی سے قائم رکھنے والی چند بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کشش ثقل۔ کشش ثقل وہ طاقت ہے جو سیاروں کو ان کے مدار میں رکھتی ہے، سورج اور ستاروں کو قائم رکھتی ہے، کہکشاؤں کو بکھرنے نہیں دیتی۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو کائنات ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ دوسری چیز پوشیدہ مادوع۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا بہت بڑا حصہ پوشیدہ مادوی پر مشتمل ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بالکل ایک پوشیدہ ڈھانچے کی طرح ہے جو کہکشاؤں کو تھامے ہوئے ہے۔ یعنی کائنات کا مضبوط ڈھانچہ ایک ایسی چیز سے قائم ہے جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 41۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق سے قائم نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور نظام سے قائم ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات طاقتوں کے ذریعے قائم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ طاقتیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ آسمان کو محفوظ چھت کیوں کہا گیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32۔ سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زمین کے گرد کئی حفاظتی نظام موجود ہیں۔ فضائی تہ، یہ شہابیوں کو جلا دیتی ہے۔ اوزون کی تہ، یہ خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔
مقناطیسی حفاظتی حصار یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں اور طوفانی لہروں کو روکتا ہے۔ اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ یعنی قرآن کا محفوظ چھت کہنا بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن اور آسمان کے ستون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ سورت لقمان آیت نمبر 10۔ یہاں قرآن کہتا ہے ستون ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ آج سائنس کے مطابق کائنات کو تھامنے والی چیزیں کشش ثقل، پوشیدہ مادوا اور کائنات کے پھیلاؤ کی طاقتیں ہیں۔ یہ سب ستونوں کی طرح کام کرتی ہیں مگر انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ کائنات کا توازن۔ سائنس میں ایک بہت بڑا تصور موجود ہے، یعنی کائنات کا انتہائی درست توازن۔ یہ مطلب ہے کہ کائنات کے قوانین اتنے درست اور مکمل ہیں کہ اگر ذرا سا بھی فرق ہوتا تو ستارے نہ بنتے، سیارے نہ بنتے، زمین نہ بنتی اور زندگی ممکن نہ ہوتی۔ یہ اتنا مکمل نظام ہے کہ جیسے کسی ماہر نے اسے منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا ہو۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی حکمت اور قدرت کا نتیجہ ہے۔ کائنات کا اختتام قرآن اور سائنس۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن یہ نظام ختم ہوگا۔ قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سورت الحاقہ آیت نمبر 16۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھا ہوا رجسٹر لپیٹا جاتا ہے۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 104۔ یعنی کائنات کا یہ مضبوط ڈھانچہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ قرآن اور سائنس کا حیرت انگیز تعلق۔ دوستو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن قرآن میں موجود سائنسی اشارے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی نہیں، کیونکہ 1400 سال پہلے کائناتی جال کا تصور نہیں تھا، پوشیدہ مادوی کا علم نہیں تھا، کائنات کے پھیلاؤ کا علم نہیں تھا، فضائی تہوں کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ پھر قرآن نے یہ سب باتیں کیسے بتا دیں؟ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو کائنات کا خالق ہو۔ ذرا سوچئے، ہم زمین پر چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور آسمان کو دیکھ کر بس کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمان ایک خاموش معجزہ ہے، ایک ایسا مضبوط نظام جو اربوں کہکشاؤں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آسمان کی عظمت دیکھ کر انسان کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کو پہچان لے تو دنیا کی کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کے ایسے ہی مزید حیرت انگیز موضوعات پر ویڈیوز آتی رہیں، تو چینل کو جوائن ضرور کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کی ایک اور ایسی حقیقت لائیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔